بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں، تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے مشکلات ہیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے کہ اب اس شخص کو پکڑا جا رہا ہے، اس کا کوئی بیان آ رہا ہے، وہ دستبردار ہو رہا ہے، اب وہ اغوا ہو رہا ہے۔ آج بھی یہ خبریں رہیں، لیکن ساتھ ان کے لیے حوصلہ افزا خبریں بھی ایسی آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز بہت زیادہ خوش ہیں، خوش اس بات پر ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے بھی اب میدان سنبھال لیا ہے، یعنی وہ بھی اب کیمپین میں باقاعدہ آ گئے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ جمائمہ نے بھی ایکس پر، ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے کہ جی آپ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں۔ اب اصل میں ان کے بیٹے، عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان اور سلیمان خان، دونوں کی ایک تصویر آئی ہے۔ دونوں بھائی کھڑے ہیں اور انہوں نے تحریک انصاف کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ساتھ اب قاسم خان اس پر ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں، کل کا دن بہت زیادہ اہم ہے، اور ووٹ کرنے کے بعد آپ ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ووٹ کے حوالے سے کہ جی میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا ہے، آپ یہ کریں۔ اب تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ اس کو ایک مورال بوسٹر بھی کہہ رہے ہیں، اور جو مخالفین ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اتنی بات سے کہ جی انہوں نے جھنڈا اور کیمپین اور اس میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کو وہ اب وائرل کر رہے ہیں، تو ان کو ایک اچھا لگ رہا ہے، ظاہر ہے کہ جی ان کے بچے باہر ہیں، یہاں ان کا آنا مشکل ہے، کیونکہ انڈیپینڈنٹ نے یہ خبر چھاپ دی ہے کہ ان کو خطرات ہیں، ان کے بیٹے اگر یہاں پر آتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے تو ان کے لیے بہت زیادہ خطرات ہیں، اور ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ابھی جو افسوسناک واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں، خودکش حملے بتائے جا رہے ہیں وہاں پر ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں زخمی ہیں، اور یہ ایک کے بعد دوسرا دھماکہ اس طرح کا ہوا ہے جس میں جے یو آئی کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان کے مرکزی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا ہے، اور اسی طرح انڈیپینڈنٹ ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کے وہاں پر دفتر کے باہر بھی کہا جا رہا ہے دھماکہ ہوا ہے، جس میں بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ تو بڑی افسوس اور دکھ کی بات ہے، لیکن یہ تو دہشت گرد ہیں، مگر ہمارے اس وقت جو سیاستدان ہیں یا امیدوار ہیں، الیکشن میں جو لوگ کر رہے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں، ان کے لیے صرف دہشت گردوں کی طرف سے ہی یہ مشکلات کہے یا تھریٹس نہیں ہیں، بلکہ حال تو یہ ہے، خاص طور پہ تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے، اور جماعتیں بھی اس طرح کی بات کر رہی ہیں، کچھ ندیم افضل چند صاحب نے چند دن پہلے کہا تھا جی میرے بھی سپورٹرز کو اٹھا کر لے گئے، لیکن تحریک انصاف تو خاص طور پر زیر عتاب ہے، نظر آتی ہے، پولیس پکڑتی ہے۔ ابھی راجہ بشارت صاحب کے بھائی کے بارے میں آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو پیش کیا جائے، پولیس کہتی ہے نہیں جی ہمیں نہیں پتا، یہ وہی واردات ہے جو پہلے ہوئی۔ اب الیکشن سے ایک دن پہلے آپ دیکھیے کہ جی وہ پنڈی سے امیدوار ہیں تو ان کو اٹھا لو، غائب کر دو، یہی ہو رہا ہے۔ وزیر آباد سے اٹھا لو، غائب کر دو، اور اس کے بعد اس کا ایک ویڈیو بیان کہ جی میں دستبردار ہوتا ہوں، میری صحت اجازت نہیں دیتی، یعنی حشاش میں شاید آدمی بیٹھا ہے، چند دن پہلے وہ گرفتار ہوتا ہے، اغوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جناب وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس پر دستخط کر رہا ہے، انگوٹھے کا نشان لگا رہا ہے باقاعدہ کسی کو دیکھتے ہوئے، یعنی لوگوں کو آپ کتنا کو بیوقوف بنائیں گے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کی آڈیو بھی آ گئی کہ میرے سے زبردستی یہ سب کروایا گیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ اس طرح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو پھر انتخاب ملتوی کروا دیتے ہیں، الیکشن کمیشن جواز کیا دے رہا ہے کہ جی بندہ اگر غائب ہو گیا ہے، اغوا ہو گیا ہے، کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، 36 اور امیدوار ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے الیکشن کمیشن کی کارکردگی۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے جو صاحب ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، گارنٹی تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ حال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں جی انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا، لیکن کسی کو ان کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ تمام ادارے لکھ رہے ہیں، دنیا بھر کے ادارے لکھ چکے ہیں، جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں، جرائد ہیں، اخبارات ہیں، سب لکھ گئے ہیں کہ پاکستان میں پری پول جس طرح کی بھی دھاندلی ہو سکتی ہے، یعنی دھاندلی کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب کیے گئے ہیں، اور آخری حد تک کیے گئے ہیں۔ اب انتخابی دن کا معاملہ ہے کہ اس دن کیا ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ بلومبرگ لکھتا ہے کہ جی عمران خان پھر بھی میدان میں ہے، جبکہ اس کو بالکل باہر کیا گیا ہے۔ ٹریبیون نے پوری ڈیٹیل چھاپی ہے کہ شاباش دینی پڑے گی، حیران کن پرفارمنس ہے تحریک انصاف کی کہ جس طرح وہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، ہر رکاوٹ کے بعد بھی وہ آگے بڑھتے آئے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے پوری ڈیٹیل اس میں رپورٹ شائع کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے بیٹے میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور اب وہ بھی کیمپین کر رہے ہیں، اس پر آپ بکھلاہٹ دیکھیں مخالفین کی تحریک انصاف کے، کہ میں ایک صاحب کا دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جب سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، سینئر صحافی، انہوں نے کہا جی یہ جب سے ان کے بیٹے آ گئے ہیں، سابق اہلیہ میدان میں آ گئی ہیں، ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ اب گوگل پہ بھی جناب چیزیں نظر آنے لگ گئی ہیں، اور گوگل بھی ان کو دکھانے لگ گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور مخالفین کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کیا کرے، بکھلاہٹ کا آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر آپ گوگل پر جا کر سرچ بھی کریں گے
تو یہ سب آپ کو بتا دیں گے کہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کو سرچ کیا جاتا ہے، اور گوگل جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ مانا جانے والا، استعمال کیا جانے والا سرچ انجن ہے، آپ اس کو ایپ کہیں جو بھی، تو وہ سسٹم بتا رہا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ کس جماعت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کس جماعت کے بارے میں سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ تحریک انصاف ہے. اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں وہ کہیں قریب بھی نظر نہیں آتی. تو بہرحال وہ کوئی سرچ کر رہا ہے تو وہ اس کو شاید اوپر دکھا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو خیر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی وجہ سے ہو گیا ہے، ان کی سابق اہلیہ جمائمہ کی وجہ سے ہو گیا ہے. اور اب اس پر بھی میمز بننے لگ گئی ہیں کہ جی دیکھیں انصافیئنز کے لیے کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور الیکشن سے 24 گھنٹے کے پہلے کیا کیا خبریں آ گئیں. جو چاہتے تھے کہ اس کی ایک تصویر کہیں نہ نظر آ جائے، اس کی کوئی آواز نہ آ جائے، 6 مہینے سے ساری کوششیں اس لیے تھیں. اسی وجہ سے سارے کے سارے جتنے بھی کیسز تھے وہ سب جیل میں چلائے گئے، جیل کے اندر ہی سارے ٹرائل ہوئے، اور سزائیں اس لیے سنائی دی گئی، صبح سے رات تک عدالتیں لگائی گئیں. پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا، شاید دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جیل میں عدالتیں اور ایک شخص کو سزا دینے کے لیے ایک کے بعد دوسری پھر تیسری، اور یہ سب بکلاٹ میں کہ جی یہ ایک مایوسی پھیلانی تھی کہ جی عمران خان جو ہے اس کو تو کسی صورت نہیں آنے دیں گے، اس لیے ہم سزائیں سنا رہے ہیں. اس کو سے ہم نے بلہ چھین لیا تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، پھر اس کے لوگ پکڑیں. ہر رکاوٹ کے بعد مقبولیت زیادہ بڑی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ لوگ شیئر کر رہے ہیں، صحافی اس بات کو کر رہے ہیں کہ جی، اور جو لوگ سرور باری صاحب کو کوٹ کر دیتا ہوں، جو اداروں میں کام کرتے رہے ہیں، جن کے بڑا کام ہے یہ لیجسلیشن کے حوالے سے یا الیکشن پروسیس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ حیران کن میں چیز دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں سے بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے علاقوں میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، لوگ موٹیویٹڈ ہیں. صحافی بتا رہے ہیں، دیگر لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر پر جو ہمارے مددگار ہیں، جو یہاں کام کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری مدد کرتے ہیں روزمرہ کے کام میں، تو یعنی جن کو ہم ملازم کہتے ہیں، تو لفظ بھی اچھا ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ مددگار. تو جو ہماری اس طرح مدد کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں چھٹی ہم نے جا کر جی ووٹ ڈال کر آنا ہے. اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی کس طرح آپ کو پتہ لگا؟ بلہ تو ہے نہیں. کہتے ہیں جی ہم نے فون پر پتہ کرا لیا ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہے، اس کا انتخابی نشانی ہے. اب اتنی رکاوٹوں کے بعد بھی جناب اب لوگ آگے بڑھے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے وہ بوسٹر مل جاتا ہے. جیسے وہ آڈیو لیک ہوئی، لوگوں نے کہا چلیں آواز تو سننے کو ملی، عمران خان اسی طرح گھن گرج کے ساتھ ہیں. اس کے فوری بعد تصویر آ گئی جناب، اس پہ بھی بلے بلے ہو گئی کہ جی عمران خان کی تصویر آ گئی ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو عید ہی ہو گئی ہے الیکشن سے پہلے، یہ تو فیسٹیوٹی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے لیے کہ عمران خان کے بیٹوں نے بھی اعلان کر دیا ہے سپورٹ کا، اور بڑے زبردست طریقے سے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ووٹ ڈالیں، اور ووٹ ڈالنے کے بعد آپ یہ کریں کہ اس کو شیئر کریں. یہ قاسم خان نے جو ٹویٹ کی عمران خان سے بیٹھے نے، وہ کہتے ہیں جی کل پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے، آپ کا ووٹ اہم ہے کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے. برائے کرم ووٹ ڈالنے کے بعد ایک ویڈیو بنائیں، میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، یہ ویڈیو بنا کر، اور ویڈیو یا تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دیں، اور اس پر ہیش ٹیگ لگایا ووٹ پی ٹی آئی. تو یہ اب جناب انہوں نے شیئر کیا، اور اسی کو انہوں نے انگلش میں بھی کہا ہیش ٹیگ ووٹ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ اپنی ویڈیو ڈالیں. تو اس پر جناب اب یہ اتنا زیادہ ریئیکشن نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیے، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ حالت یہ ہے کہ ایک تو دہشت گردی کا ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں تیزی آ رہی ہے، اور دوسری طرف جو پولیس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ الگ سے دہشت پھیلا رہے ہیں تحریک انصاف کے ووٹرز کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے، امیدواروں کے لیے. ایک خبر انڈیپینڈنٹ کی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان کے بیٹے اگر والد سے ملنے آئے تو انہیں خطرہ ہو سکتا ہے. ذرائع، یہ خاندانی ذرائع سے انڈیپینڈنٹ اردو میں یہ خبر چھپی ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرات ہیں، اور دونوں بیٹے جو سلمان ہیں اور قاسم ہیں ان کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ان کے لیے خطرات ہیں. قاسم خان 25 سال کے ہیں اور 27 سالہ سلمان. اور یہ جب عمران خان صاحب کو قاتلانہ حملہ ان پر ہوا تھا، گولیاں لگی تھیں، اس کے بعد ملنے آئے تھے، اور اس کے بعد سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان کی، اور اب بھی ان کے لیے خطرات ہے اگر وہ پاکستان آتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ نے خبر چھاپی ہے. بہرحال جناب لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، میسیج پھیلائی جا رہی ہے، اس میں آپ نے نہیں آنا. جہاں تک یہ بات ہے کہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کو، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، بڑی خوفناک صورتحال ہے. اب بلوچستان سے خبریں آئیں کہ پشین اور قلعہ سیف اللہ میں انتخابی دفاتر کے باہر دھماکے ہوئے، 24 سے زیادہ افراد ان میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور زخمیوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، ہاسپٹلز میں اعلانات کیے گئے کہ جی بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ 2 مختلف جگہوں پر ہوئے ہیں، انتخابی دفاتر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، خودکش حملے کا بھی اس میں کہا گیا ہے. تو یہ اس وقت بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی پاکستان کو ایک پاپولر، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ایک پاپولر، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے. مگر ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پری پول تو ہم نے ریگنگ دیکھی ہے، اب عوام نکل کر اس کو ناکام بنائیں الگ بات ہے،
کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے ماضی میں کہ مایوسی پھیلا دی جاتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا جی، ہو گیا ہے، لیکن اس دفعہ نوجوان موٹیویٹڈ ہے، لوگ موٹیویٹڈ ہیں اور خود سے نکل رہے ہیں. اور یہی بات میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل بھی لکھا جا رہا ہے، ٹریبیون میں بھی اس پر آرٹیکلز چھپے ہیں کہ جی ایسا پاکستان میں نہیں ہوا، کہ لوگ پہلے سے زیادہ موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں اور ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ کل کا دن جو ہے یہ بالکل سب کچھ بدل کے رکھ سکتا ہے. اتنا اہم ہو چکا ہے کل کا دن، 8 فروری کا دن. شاید ان کو یہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی ہسٹری کے، پاکستان کی تاریخ کے یہ سب سے اہم الیکشنز ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں، کہ عوام، لوگ کس طرح سے نکلتے ہیں جو کچھ ہوا اس کے باوجود، اور کس طرح اتنی بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں کہ جو بھی پلانز ہیں اس کے ریگنگ کے، جو کچھ اب تک ہوا جس طرح اس کو ناکام بنایا گیا ہے، اب الیکشن ڈے پر بھی اتنی بڑی تعداد میں آ کر وہ تمام پلانز جو ہیں کہ جی فلاں کو انسٹال کریں گے، فلاں کو مسلط کریں گے، اس کو ناکام بناتے ہیں. اللہ حافظ.